السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب ایمان کی صحت سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات اور خیرات نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک سوال لے کر کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس قبیلہ سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبغوض قبیلوں میں سے تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن قبائل کو پسند نہیں فرماتے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو امیہ کا بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ یہ اعتراض ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا، اور اس کی تائید میں مختلف قسم کے دلائل کا سہارا لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک سلسلہ لمبا شروع ہونے والا ہے۔ آپ احباب سے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پہلی اس دعوے پر جو تائید میں انہوں نے روایت دلیل دی ہے وہ یہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر قبیلے ہیں، بنو امیہ اور بنو مغیرہ۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ قریش کے بدکار قبیلے ہیں، بنو میرے ماموں اور تیرے چاچا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر دو، دوسری روایت جو نے اپنی پیش کی ہے اس کی طرف جانے سے پہلے آپ اس آیت مبارکہ کا مطلب سمجھ لیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اب ان لوگوں نے اس آیت سے مراد جو ہے وہ بدکار لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدلا اور جہنم کے مستحق ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کا جو محل قرار دیا وہ بنو امیہ کو اور بنو مغیرہ کو دیا۔ دیکھیے یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال ہم کفار اہل مکہ، کہ اس سے مراد اہل مکہ کے کافر ہیں۔ اور پھر کہ ابن عباس فی ہذہ الآیہ، ابن عباس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کے متعلق یہ کہا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کی تھی جبلت بن اہم کی، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن اب اس سے آگے چلیں تو یہ بھی روایت موجود ہے کہ ابن قوان نے حضرت علی سے سوال کیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے، تو حضرت نے کہا کہ کفار و قریش کے کفار مراد ہیں، اور یوم بدر کی بات ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی سے ایک بندے نے پوچھا یا امیر المؤمنین من الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قوم دار البوار، کون مراد ہیں؟ قال منافق قریش کے منافق مراد ہیں۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ علی بن ابی حسین قام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقال الا احد یسألنی عن القرآن، یہ کیا گیا کہ قرآن کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے، اور اگر مجھے معلوم ہو کہ دنیا میں اس وقت کوئی آدمی مجھ سے زیادہ قرآن کے علوم کو جانتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو ابن قوان نے وہاں پر سوال کیا کہ من الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار فقال مشرکو قریش، پھر فرمایا قریش کے مشرکین مراد ہیں، مشرکین قریش مراد ہیں۔ پھر دوسری ایک روایت میں آیا کہ ہم الافجران من قریش، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ پہلا قول لکھنے کے بعد قال ہم کفار اہل مکہ،
اس کے نیچے لکھتے ہیں والمشہور صحیح عن ابن عباس هو القول الاول، ابن عباس کا پہلا قول ہی صحیح ہے، یعنی کہ اس سے مراد جو ہے وہ کفار اہل مکہ ہے۔ جب یہ قول درست ہے تو دوسرا قول خود بخود جو ہے وہ غیر درست ہو گیا، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے جناب بنو امیہ یا بنو مغیرہ مراد ہیں، بلکہ اصل بات جو صحیح ہے ابن کثیر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ کے کفار ہیں۔ دوسری روایت، دوسری تائید جو پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت سے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ہاں جی، ابن کثیر ہے ہمارے پاس، یہ جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ جو ہے وہ 159 ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وَقَدْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ بنو امیہ، یعنی لعنتی درخت سے مراد جو ہے وہ بنو امیہ ہے۔ اب یہ آیت تائید میں پیش کی، اور یقین جانیے کہ اس قول کے آگے کر کے آپ غور سے دیکھیے، ابن کثیر خود لکھنے وَهُوَ غریب ضعیف، کہ یہ قول ہی غریب ہے، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، نہ ہی قابل استدلال ہو سکتا ہے۔ اب اس سے مراد انہوں نے اس کو لے لیا۔ اب تیسری تائید جو ان لوگوں نے آپ نے اس میں پیش کی ہے دعویٰ کی سچائی پر، وہ ہے حدیث ہے مشکات شریف کی، عن عمران بن حسین۔ اچھا، یہ جو شجرۃ الملعونہ سے ہے، ایک بات اس میں اور بھی لکھی ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، کہ یہاں پر جو ہے وہ فرمایا گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں قبیلے کے لوگ ہمارے ممبر پر ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور اس کے بعد مرنے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحیح طرح ہنسے نہیں ہیں، یعنی آپ پریشان رہے۔ تو اس میں اس روایت میں جو ہے وہ ہے محمد بن حسن بن زبالہ، انہوں نے عبد المہیمن بن عباس سے، اور انہوں نے سالم بن سعد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت نقل کی ہے۔ ابن جریر خود لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ روایت میں ضعیف ہے، یعنی سالم بن سعد عبد المعین بن عباس جو ہے یہ روایت جو ہے اس راوی کی ضعیف ہے، اور محمد بن حسن بن زبالہ جو ہے یہ وضاع الحدیث ہے، حدیثیں گڑتا تھا، موضوع حدیثیں بناتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک چیز کو اٹھا کر اس طرح بیان کر دینا کہ بھائی یہ اس سے مراد یہ ہے، جبکہ وہ روایات ہی کیا ہیں جی ضعیف ہیں۔ اب دیکھیے تیسری دلیل جو پیش کی انہوں نے، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں وفات پائی کہ آپ 3 قبیلوں سے ناراض اور ناخوش تھے، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو حنیفہ، قبیلہ بنو امیہ۔ چوتھی تائید انہوں نے پیش کی ہے حمران بن جابر سے، کہ وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، فرماتے ہوئے سنا کہ بنو امیہ کے لیے ویل ہے۔ پانچویں مستدرک الحاکم کی روایت ہے ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کی، کانا ابغض الاحیاء الی رسول اللہ بنو امیہ و بنو حنیفہ و بنو ثقیف، کہ آصف وسلم کے نزدیک مقبوض ترین قبیلے جو ہیں وہ 3 قبیلے تھے، ایک بنو امیہ، بنو حنیفہ اور بنو ثقیف۔ اس طرح پیر نصیر الدین گولڈوی، اس نے بھی اپنی کتاب میں روایت تو مستدرک الحاکم کیا، لیکن اس نے چلاکی کی کہ اس کو چھوڑ کر اسحاق الراغبین کے حوالے سے روایت کو نقل کیا، اور وہ روایت یہ ہے کہ میری اہل بیت کو میری امت کی طرف سے قتال دیکھنا پڑے گا اور جلا وطن ہونا پڑے گا، اور میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ بغض کرنے والے جو قبیلہ ہے وہ بنو امیہ اور بنو مخزوم ہے۔ یہ 6 قسم کی روایات آپ کے سامنے آ گئی، 6 قسم کی۔ اب جہاں تک تعلق تھا آیات کا، وہ تو ہم آپ کے سامنے ان کا جواب دے چکے ہیں۔ رہی بات، اب چلتے ہیں اس طرف کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا، جیسے کہ مستدرک للحاکم کی روایت پیش کی گئی ہے۔ مستدرک للحاکم، اب یہاں پر پہلی بات یہ سمجھیں کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر بنو حنیفہ اور بنو ثقیف
بنو امیہ، ان کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ جو روایت ہے مسند امام احمد کی، یہی صحابی ہیں، روایت نمبر 19663 ہے۔ ابو برزہ اسلمی راوی ہیں، کہتے ہیں کانا ابغض الناس او ابغض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف و بنو حنیفہ۔ اب یہاں اصل روایت میں بنو امیہ اور بنو مغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی بنو امیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف بنو ثقیف اور بنو حنیفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آیا کہ یہ امام حاکم کی اپنی کارستانی ہے کہ جو انہوں نے بنو امیہ کو بیچ میں ایڈ کر دیا ہے۔ امام حاکم کے متعلق بھی آپ سمجھ لیں، امام حاکم کون ہے؟ ہمارے بہت ساری احادیث کے راوی اور احادیث کے بعد مصنف بھی، احادیث کی کتب کے بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ ان چیزوں کا شکار ہیں۔ امام حاکم کو کچھ لوگ طبقہ اولیٰ کے محدثین میں شامل کرتے ہیں، لیکن جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کی جو ہے وہ طرز صحیحین کی شرط پر رکھی ہے، تو یہ بھی کوئی معنی درست نہیں ہے۔ کیوں کہ علماء نے فرمایا کہ حاکم کی کتاب مستدرک للحاکم کو پڑھنے کے لیے ساتھ امام ذہبی کی تلخیص کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں میں امام حاکم جو ہیں یہ راویوں کی چھان چھپٹ کرنے میں، روایات کی چھان چھپٹ کرنے میں بڑے متساہل ہیں، ان کے حالات میں اس معاملے میں بڑے یہ جو ہے وہ سست روی کا شکار رہے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر تشیع کا الزام بھی ہے، رافضی بھی بعض حضرات نے ان کو کہا ہے، کیونکہ ان کی بہت ساری روایات 1/4 حصہ انتہائی ضعیف منکر موضوع احادیث پر مشتمل ہے، اور بعض روایات تو عقائد اہل سنت کے سراسر مخالف اور جو ہے وہ ان کے عقائد کے خلاف ہے۔ اس لیے بعض محدثین نے امام حاکم پر تشیع کا الزام بھی عائد کیا، اور بعد نے اس کو رافضی بھی کہا ہے۔ اختلاط کی وجہ سے بہت ساری احادیث سے ضعیف کا احساس نہیں ہو سکا ان کو۔ امام ذہبی نے ان کی ایک روایت کے تحت یہ لفظ لکھے کہ میں کہتا ہوں رافضی کا اللہ ناز کرے، اس نے روایت کو گڑھ لیا ہے۔ شیعہ علماء کی طرف سے بھی اس کی تائید موجود ہے کہ اس کے اندر تشیع موجود تھا۔ احیان الشیعہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 361 پر ہے، یمیل الی التشیع رافضی خبیث کان شدید التعصب للشیعۃ فی الباطن، کہ یہ خبیث رافضی ہے اور شیعہ ہے۔ اس طرح القنا والالقاب میں بھی امام حاکم کے متعلق لکھا گیا ہے، امام حاکم بہت بڑے شیعوں میں سے ہیں، اور ان کی شریعت کے ستون ہیں، اور ان کا میلان شیعت کی طرف تھا، رافضی خبیث تھے، باطنی طور پر متعصب شیعہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے منحرف تھا، اور یہ بات اس کی اعلانیہ تھی، اس کا کوئی عذر اس کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ امام حاکم، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کے متعلق لکھا ہے، وَكَانَ مُنْحَرِفًا عَنْ مُعَاوِيَةَ، تذکرۃ الفاظ میں، کہ یہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منحرف تھا، اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تبرہ نہ کرتا، بغیر یعنی سامنے تھا، بھائی ڈکی چھپی کی بات ہی نہیں تھی۔ امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ امام حاکم حضرت معاویہ ان کے اصحاب سے سخت بیزار تھے، منحرف تھے، اسی وجہ سے ایک جماعت نے اس وقت ان کا ممبر توڑ دیا تھا، جس ممبر پر بیٹھ کر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لسان المیزان میں، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ادھر، لسان المیزان، اس میں بھی ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مشہور شیعہ ہے ابن طاہر نے کہا کہ میں نے ابو اسماعیل عبداللہ انصاری سے حاکم کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے حدیث کا امام اور خبیث رافضی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، حاکم رافضی نہیں صرف شیعہ تھے۔ اب اس تفسیر سے تو یہ واضح ہو گیا کہ ابو برزہ اسلمی کی روایت جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نے پیش بھی کی نقل کیا، صرف بنو حنیف اور بنو ثقیف کا ذکر تھا، لیکن امام حاکم نے آپ نے رفض اور تشیع
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کینے کی بنا پر اس میں بنو امیہ کا اضافہ بھی کر دیا۔ جہاں تک تعلق ہے پیر نصیر الدین گولڈوی کے کتاب کے حوالے کا اور روایت کا کہ انہوں نے ماحولہ امام حاکم کی روایت کا تعلق جو ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والا یقیناً اس ارشاد کا جو ہے وہ مصداق ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ کیوں؟ اس روایت کے متن میں بھی کثافت ہے، اور جو ہے اس کے راویوں میں ایک راوی اسماعیل یہ متروک ہے، اور دوسرا راوی فضل کذاب اور غالی شیعہ ہے، تیسرا راوی نعیم بن حماد یہ ضعیف اور واضح الحدیث ہے، گڑتا تھا، چوتھا راوی ولید بن مسلم مدلس ہے، اور تلخیص المستدرک میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو روایت مشکات المصابیح کی پیش کی گئی تھی، شروع میں نے کہا تھا کہ مناقب قریش میں مشکات المصابیح میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین کہتے ہیں اس حال میں وفات پائی کہ آپ 3 قبیلوں سے ناراض اور ناخوش تھے، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو حنیفہ، قبیلہ بنو امیہ۔ دیکھیں مشکات بھی یہ مختلف احادیث کی کتابوں سے حدیثوں لی ہوئی مجموعہ ہے۔ اب اس کے متعلق یہ جو مشکات کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ نے سراد کر دیا ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کی ایک سند کے علاوہ اسے نہیں جانتے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مرتے دم تک ان قبائل سے بنو امیہ سے نفرت کا اظہار کرتے اور آپ کو ان سے نفرت تھی، ناراضگی تھی۔ اس میں امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایک سند کے علاوہ اس کی کسی سند کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ حالت ہے، اور اس کے راویوں کی حالات بھی جو ہیں ایسے ہی ہیں۔ بہرحال اسی طرح میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی کا اظہار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بنو امیہ کے ساتھ رشتے نہ کرتے۔ آئیں میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 2 پھوپھیاں اور 3 صاحبزادیاں بنو امیہ میں بیائی ہوئی تھیں۔ خود آپ کے نکاح میں بنو ہاشم کی تو کوئی خاتون نہیں تھی، لیکن بنو امیہ کی ایک خاتون کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دختر ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور بلکہ طاہر الہاشمی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے 33 رشتے وہاں اپنی اس کتاب میں ذکر کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو امیہ کے درمیان 33 رشتے۔ اب جو اس قبیلے کے ساتھ موت تک نفرت ہو وہ اس قسم کے سلوک کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اب یہ جتنی بھی پارٹی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والی، ان سب بدبختوں کو کہو کہ تمہارا کوئی بھی دشمن ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، اپنی بیٹیاں پکڑو اور ان کے نکاح میں دیتے جاؤ۔ اگر یہی مراد لیا جاتا ہے، تم یہی اس سے مراد لیتے ہو کہ رسول اللہ رشتہ داری بھی کر رہے ہیں اور اس قبیلے سے نفرت بھی کرتے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں یہ سنت پوری کرتے بھائی؟ تم بھی جن سے نفرتیں ہیں، لڑائی ہے، بغض رکھتے ہو، اس قبیلے کے اس قوم کے لوگوں کو بلاؤ، اپنے رشتے دو اور رشتے کرو، ادھر سے تمہیں غیرت یاد آ جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ اپنی حیات میں بنو امیہ کو عامل بنایا ہے۔ قبائل قریش میں سے ایسا کوئی قبیلہ نظر نہیں آتا جس کے عمال بنو عبد الشمس سے زیادہ ہوں، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد زیادہ تھی، دوسری تو ان میں شرف سیادت تھی، لہذا آپ نے غلبہ اسلام کے وقت افضل الارض مکہ پر عطاب بن اسید کو عامل بنایا، نجران کا حاکم ابو سفیان کو مقرر کیا، خالد بن سعید بن عاص کو مقرر کیا، اس طرح صدقات اور صنعاء اور یمن کا عامل بنایا، عثمان بن سعید بن عاص کو تیمہ اور خیبر اور رینہ کی بستیوں پر عامل بنایا، ابان بن سعید کو پہلے بعد لڑائیوں میں امیر بنایا، پھر بحرین کا حاکم بنایا، علا بن حضرمی کے بعد آپ کی وفات تک کسی منصب جلیل پر فائز رہے، پھر آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کو اعلیٰ مناصب پر فائز کیا۔ یہ حضرات بنو امیہ کی قرابت سے محتمنہ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال اور اس طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے تعلقات مصاحبت بھی قائم رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ
جن کے پاس جملہ قبائل قریش کے سپہ سالار کا عہدہ تھا، جناب عبد المطلب کے وہ دوست اور ہمدم ہم نشین